السلام علیکم ماسیل ناول ایپیسوڈ نمبر 17۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ 7 ارب ایٹم جو ہمارے جسم کو بناتے ہیں، جن میں کوئی بھی خاص کوئی بھی عام نہیں ہوتا، جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، آخر انہیں کیا پڑی تھی کہ وہ سب مل کر ہمیں شکل دیں اور اتنے سالوں تک جڑے رہیں؟ آخر کیوں؟ یہ ایٹم ہم سے بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ کیوں انہوں نے ہمیں قائم رکھا 60-70 سال اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ؟ میں سوچتی ہوں مرنے کے بعد اگر یہ تمام ایٹم کسی صورت میں جمع ہو کر سامنے آ جائیں اور سوال کریں کہ ہم نے زندگی کی اس مہلت اور اس میں میسر وقت کا بہترین استعمال کیا ہے، اگر کبھی ان ایٹموں نے ہم سے حساب مانگ لیا، اگر کبھی یہ سب الگ الگ ہو کر ہمارے سامنے سوال گو ہو جائیں، تو ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ اس کے چمکتے ناخن والے ہاتھ تیزی سے کی بورڈ پر چل رہے تھے، صرف انگلیاں نظر آ رہی تھیں، جبکہ باقی ہاتھ سفید رنگ کی اونی شرٹ کے لمبے آستینوں میں چھپے تھے۔ وہ پوری توجہ سے اپنے کالم پر کام کر رہی تھی جب اس کا فون بج اٹھا۔ اس کی توجہ ہٹی، ساتھ رکھے فون پر جھک کر دیکھا تو ماسیل کا فون تھا۔ آج پورا ہفتہ ہو گیا تھا کورس ختم ہوئے، اس نے نہ ماسیل کو دیکھا تھا نہ اس کا فون آیا تھا، اور آج پورے ہفتے بعد وہ اسے کال کر رہا تھا۔ اس نے فون بجنے دیا۔ وہ ابھی اپنا کالم پورا کرنا چاہتی تھی، پر اس کا ذہن ایک دم ہی جیسے خالی ہو گیا۔ فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور فون اٹھا کر پیچھے صوفے سے پشت ٹکا دی۔ وہ اس وقت صوفے پر پالتی مارے بیٹھی تھی، بال آج بھی فولڈ تھے۔ آتش دان میں جلتی آگ نے چھوٹے سے لاؤنج کو خوب گرم کر رکھا تھا۔ ہیلو، اس نے بائیں ہاتھ سے اپنی گردن کو دباتے بولا۔ اب وہ دائیں بائیں گردن کو ہلاتی اپنے اکڑے ہوئے مسلز کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیسی ہو؟ شدت جذبات سے پوچھا گیا۔ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ وہ نارمل رہی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، وہ بے اختیاری میں اپنی حالت بتا گیا۔ جی؟ میرا مطلب فلو ہو گیا تھا، آج کل میڈیسن لے رہا ہوں۔ ماسیل نے بات بدل دی۔ گیٹ ویل سون، مجبوراً کہنا پڑا۔ کل لاس ایرینا پر ایک چھوٹی سی پارٹی کر رہے ہیں، وقت رات 8 بجے، سبھی اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ میں نے لوکیشن اور وینیو بھیج دیا، مجھے امید ہے تم آؤ گی۔ میرے لیے نہ صحیح، شاید اسٹوڈنٹس کی خوشی کی خاطر۔ یقینی، بے یقینی اور خوف، کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ ایما تو کچھ بول نہ پائی، کئی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ آؤ گی نا؟ پھر سے پوچھا گیا۔ کوشش کروں گی، وہ فوراً انکار نہیں کر پائی۔ میں جانتا ہوں تمہاری کوششیں کبھی ناکام نہیں ہوئیں، میں انتظار کروں گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ایما تذبذب کا شکار بیٹھی رہ گئی، جبکہ دوسری جانب ماسیل نے پلٹ کر شنایا کو دیکھا، جو حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آئے گی، وہ آ رہی ہے، مجھے بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں۔ وہ بہت خوش تھا، بہت پرجوش۔ کل وہ اسے بڑا سرپرائز دینے والا تھا۔ سوگوار شام، خوفناک رات۔ ساحل سمندر کے کنارے لاس ایرینا کے ایک حصے کو اس قدر خوبصورتی اور دلکشی سے سجایا گیا تھا کہ شنایا یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ باربیکیو کیا جا رہا تھا، لکڑی کا بنایا گیا ہٹ اور اس پر زرد روشنیاں ماحول کو الگ ہی روپ بخش رہی تھیں۔ بیٹھنے کے لیے ایک جانب لکڑی کی کرسیاں اور میز رکھے گئے تھے۔ دل کی شکل میں چاروں جانب مشعلیں جلا کر ایک حصے کو کور کیا گیا تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے لکڑیاں جلائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس چھوٹے سے ہٹ میں چھوٹا سا میز رکھا تھا جس پر پھول خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ وہاں گھومنے پھرنے والے مقامی اور سیاح لوگ حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کافی لوگوں نے تو تصویریں بھی لینا شروع کر دی تھیں۔ اتنی تیاری، وہ بھی ایما کے لیے؟ شنایا حسد، رشک اور دکھ کی آگ میں جلنے لگی۔ آج سے پہلے ماسیل کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں ہوا تھا جتنا اس بیچ کے ساتھ تھا، اور نہ وہ کبھی اسٹوڈنٹس کی کسی پارٹی میں گیا تھا، اور نہ شنایا نے اسے کبھی اتنا پرجوش اور خوش دیکھا تھا۔ وہ خود سیاہ رنگ کے ڈریس میں بہت ہی شاندار اور باوقار لگ رہا تھا۔ سیاہ بالوں کو ایک طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ شنایا خود کسی سے کم نہیں تھی، لیکن اسے ماسیل کے چہرے کی چمک کے سامنے سب پھیکا پھیکا لگنے لگا۔ 8 بج چکے تھے، سب آ چکے تھے سوائے اس کے۔ وہ آج خود کوکنگ کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایما سمندری غذا کم ہی کھاتی تھی، اسی لیے ویلنسیا کی مشہور ڈش اپنے طریقے سے بنا رہا تھا۔ وہ پہلا بنا رہا تھا۔ وہ ایک میز کے سامنے کھڑا تھا، کوٹ کے کفوں کو فولڈ کیے وہ پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن تھا۔ بار بار اس کی نگاہیں ایما کا راستہ تک رہی تھیں۔ اس کے سامنے میز پر چاول، زعفران، سبزیاں اور چکن کے ساتھ ساتھ باقی سارا سامان رکھا تھا۔ شنایا کو لگا اسے وہاں سے چلے جانا چاہیے، پر وہ جا نہ سکی۔ ماسیل کا وجود اس کے لیے مقناطیس کی مانند تھا، وہ اسے خود سے دور جانے نہیں دیتا تھا۔ اسے مگن سا کام کرتے دیکھ کر وہ اس کے قریب آئی۔ میری ہیلپ چاہیے؟ ارے نہیں، بالکل نہیں، میں بہت ٹائم بعد کوکنگ کر رہا ہوں، بس سب ٹھیک بن جائے۔ وہ مصروف سا جواب دینے لگا، چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ تم اس میں سمندری گوشت کیوں نہیں ڈال رہے؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ ایما کو نہیں پسند، اور ویسے بھی مجھے اس کے لیے حلال کھانا بنانا ہے۔ مسالہ بھونتے ہوئے اسے ایک دم اچھو لگا اور وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اسے کھانسی کا دورہ پڑا تھا، وہ جھک گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ شنایا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔
اسے پانی پلایا۔ اس کا سانس جیسے اکھڑ سا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کسی ریسٹورنٹ چلے جاتے۔ وہ خفا ہو گئی۔ رہ رہ کر ایما نامی بلا پر غصہ آ رہا تھا۔ روز تمہیں پتہ ہے میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، یہ مجھ پر سوٹ نہیں کریں گے۔ وہ احتجاج کرتی رہی جبکہ روز نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس وقت اس نے ایما کو مور رنگ کی لانگ سکرٹ پہنائی تھی، اس پر ہم رنگ چھوٹا سا بلاؤز، نیچے لانگ بوٹس پہنے۔ جب اس نے ایما کو تیار کر کے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا تو ایما خود کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ بالکل کسی فیری ٹیل کی شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہو، کپڑے بھی پورے ہیں، خوبصورت بھی۔ وہ واقعی اس وقت کھلے بالوں اور ہلکے پھلکے سے میک اپ میں اس طرح کا ڈریس پہنے نہایت حسین لگ رہی تھی۔ کاش تو میرے ساتھ ایسے ہی چلتی، مسٹر ماسل تمہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے۔ روز شرارت سے مسکرائی تو ایما نے اسے گھورا، اور یہی میں نہیں چاہتی۔ ایما نے بالوں کو باندھ کر پونی کی اور سیاہ رنگ کا درمیانے سائز کا کوٹ اٹھا کر پہن لیا۔ باہر کافی ٹھنڈ تھی۔ اس کے بعد اس نے منہ کلر کا ہی اسکارف سر پر جمایا تاکہ ٹھنڈک سے بچی رہے۔ وہ اب باوقار لگنے لگی تھی۔ روز اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ تم نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ وہ نظریں نہ ہٹا پایا۔ اس نے جتنی تیاری کی سب کچھ اس نازک لڑکی کے وجود کے سامنے پھیکا لگنے لگا۔ ایک بار تو شنایا بھی چونکی تھی، جانے وہ ایما کی کس ادا پر دل ہار گیا تھا۔ دلکش تو واقعی تھی۔ ماسل نے پھولوں کے گلدستے سے اس کا استقبال کیا تھا، جبکہ ایما کو حد درجہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ کیا یہ سب اس کے لیے کیا گیا تھا؟ پر کیوں؟ تمام اسٹوڈنٹس کی نظر میں اس کے لیے ستائش تھی، اور ماسل کی آنکھیں جانے کون سی الواحی چمک سے لبالب تھی۔ ایما یہ میری دوست ہے شنایا۔ اس نے ایما سے شنایا کا تعارف کرایا۔ شنایا جو خود بھی بلیک ڈریس میں تھی، اس بات پر اس نے ماسل کا بازو پکڑتے جتاتے لہجے میں جواب دیا، اکلوتی فیمیل دوست۔ ایما بس مسکرا دی، اور ماسل بھی۔ اور شنایا انہیں تو تم جانتی ہی ہو۔ ہاں، کان پک گئے ہیں میرے ایما سن کر۔ ایما کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ شنایا سے خود سے بہت بیزار لگی تھی۔ وہ ابھی تک اس کا بازو تھامے کھڑی تھی۔ ساحل سمندر سے آنے والی ہوا میں اس کے خوبصورت بال اڑ رہے تھے۔ وہ دراز قد تھی، ماسل کے ساتھ ایک دم پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ وہ شنایا کو دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں ابھی تک پھول تھے۔ روز اپنے فرینڈس کے پاس جا چکی تھی۔ اس سے اپنا آپ وہاں اضافی محسوس ہوا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی جب ماسل نے اسے روک لیا۔ اس نے شنایا کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑایا اور ایما کو سامنے آگ کے پاس جلتی میز کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے تمہارے لیے کچھ بنایا ہے، مجھے امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ وہ کسی جنٹل مین سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ایما کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایما نے روز کو دیکھا، وہ مصروف ہو گئی تھی۔ اسے ماسل کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ پیک ہو کر آئی تھی، پھر بھی اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہ آج تک یہ بات نہیں سمجھ پائی تھی، آخر لڑکیاں اتنی سردی میں کھلے سر اور پتلے کپڑوں میں کیسے رہ لیتی تھیں۔ اس کی سردی تو شروع ہی سر سے ہوتی تھی۔ ماسل کے ساتھ چلتے ہوئے اسے اپنے دل کی دھڑکن بڑھتی محسوس ہوئی۔ اس کے وجود سے اٹھتی قیمتی پرفیوم کی خوشبو الگ ہی ماحول بنا رہی تھی۔ شنایا نے جلتی آنکھوں سے دونوں کو دور جاتے دیکھا۔ سمندر کی لہروں کا شور عروج پر تھا۔ اسے لگا تھا ایما کو اٹھا کر سمندر کی ایسی گہرائیوں میں پھینک دے جہاں سے وہ کبھی نکل نہ پائے، پر وہ ایسا نہ کر پائی، صرف مٹیاں بھینچ کر رہ گئی۔ ہیزل کی بات سن کر عبدل جیسے ساکت ہوا تھا۔ شادی؟ شادی کا لفظ اس کی سماعت میں گونجنے لگا۔ وہ بھلا کیوں کسی کی زندگی تباہ کرتا؟ اس کا شادی سے کیا تعلق؟ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ ہیزل نے اب تک اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ اسے اپنی پشت پر ہیزل کی نگاہوں کی تبش بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی جانب التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عبدل نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ بولو نا عبدل، شادی کرو گے مجھ سے؟ نہیں، سرد جواب حاضر تھا۔ کیوں؟ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ ڈر بھی تھا کہ کہیں عبدل اس سے خفا ہو کر غائب نہ ہو جائے۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں تو پہلے ہی برباد ہوں، ٹوٹ چکی ہوں، شاید تم میرے ٹکڑے سمیٹ سکو۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن مس ہیزل ملک، میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ہوں جو کسی کے درد کو بانٹ سکے یا کم کر سکے، اور مجھے کسی لڑکی کو اس کے دکھوں سے نکالنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم اس لیے یہ سب کہہ رہی ہو کیونکہ تمہیں ایک سہارا چاہیے، جبکہ میں تمہارا سہارا نہیں بن سکتا۔ ہیزل کے دل پر گھونسا پڑا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، تمہارا ساتھ مجھے پسند ہے، یہ تمہاری مجبوری ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دنیا سے بچا لوں گا، پر ایسا نہیں ہے۔ تم مصیبت میں نہ ہوتی تو عبدل کبھی بھی تمہاری پہلی تو کیا آخری چوائس بھی نہ ہوتا۔ کیا کسی نے اس کو بتایا کہ وہ کتنا شفاق تھا؟ وہ یوں بولتا دل کے ارمانوں کا خون کر رہا تھا۔ پھر وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اس نے پوری قوت سے دروازہ واپس دے مارا۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم کیوں عمر گوا دی ہم نے۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اور وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس نے بمشکل ہی کچھ کھایا تھا۔
ماسیل نے اسے آج سے پہلے اتنا کنفیوز کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور ایما کو واقعی اپنے چہرے سے آگ نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا میز لکڑی کی بنی اس بنا چھت والی ہٹ کے قریب ہی رکھا تھا جس پر مشلیں لٹکی تھیں۔ اس کے اندر کھڑے ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹیج بنا تھا جس پر بامشکل 2 لوگ کھڑے ہو سکتے تھے، اور ایک چھوٹا میز رکھا تھا جس پر پھول بچھے تھے۔ اس اسٹیج پر باری باری سب اسٹوڈنٹس کھڑے ہو کر انسٹیٹیوٹ میں گزارا اپنا وقت بتا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے کیا کیا سیکھا، کیا کیا جانا، کیا کیا انجوائے کیا۔ میں نے مس ایما سے زیادہ خاموش اور بے نیاز انسان آج تک نہیں دیکھا۔ یہ ایک 32 سالہ شخص تھا جس کی ایما سے کبھی بات نہیں ہو پائی تھی۔ کوئی اتنا خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ سب کی گردنیں ایما کی جانب مڑ گئیں، وہ گڑبڑا گئی۔ اس کی یہ گڑبڑاہٹ ماسیل کو بہت پسند آئی۔ وہ اب ہتھیلی پر تھوڑی جمائے اس کے چہرے کے سارے رنگوں کو اپنی آنکھوں میں جذب کر رہا تھا، جبکہ ایما دل ہی دل میں عہد کر چکی تھی کہ آج کے بعد وہ کبھی ماسیل کے سامنے نہیں آئے گی۔ کھانے کے بعد اب قہوے کا دور چلا تھا۔ کھانا آرڈر کیا گیا تھا۔ صرف ماسیل نے ایما کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا تھا۔ ویٹر قہوے کی ٹرے تھامے ان کے پاس آیا تو ماسیل بول پڑا، میڈم کے لیے چائے لائیں۔ نظریں اب بھی اس پر جمی تھیں۔ سر چائے نہیں ہے تو بناؤ جا کر۔ وہ ایک دم ہی سیدھا ہوا۔ ویٹر واپس چلا گیا۔ کوئی پوچھتا ایما سے، اس کی جان پر بنی ہوئی تھی اور اب تو اسے رونا آ گیا تھا۔ ماسیل کی آنکھوں سے چھلکتا ٹھاٹے مارتا محبت کا سمندر اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ ایسی نظروں کی عادی نہیں تھی، نہ اسے یہ سب پسند تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا اس نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کرتی تھی۔ آسمان کو بادلوں نے گھیر لیا، وہ کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں کو دیکھ ماسیل گھبرا گیا۔ کیا ہوا ایما، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا پر ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے واپس جانا ہے، سر درد ہو رہا ہے۔ وہ سر جھکا کر آنسو پینے لگی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، ابھی چائے پیو، مجھے بس 10 منٹ دو۔ اس کے سامنے چائے رکھی جا چکی تھی۔ اس کی تھوڑی جیسے سینے سے لگ چکی تھی۔ وہ اوپر دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ ماسیل فوراً اٹھا اور چلتا ہوا اسٹیج تک گیا۔ وہ اب سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ وہاں چھوٹی میز پر ایک مائک رکھا تھا جسے ابھی تک کسی نے نہیں چھوا تھا۔ اس نے وہ مائک اٹھایا۔ نگاہیں ابھی بھی آنسو ضبط کرتی ایما پر جمی تھیں۔ میں وہ انسان ہوں جسے دنیا ماسیل کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی آواز دور دور تک سنائی دینے لگی۔ ایما نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ اسٹیج پر کھڑا تھا، زرد اور سفید روشنیوں میں۔ مشلوں کے درمیان وہ کسی چراغ کی مانند روشن تھا۔ میں زندگی کے اتنے سال یہی سوچتا رہا کہ مجھے کسی مذہبی لڑکی سے محبت نہیں کرنی، کیونکہ مجھے لگتا تھا مذہبی لڑکیاں کبھی مجھے امپریس نہیں کر پائیں گی۔ تیز ٹھنڈی ہوا جو بارش کا پیغام لا رہی تھی اور سمندری لہروں کے شور کے علاوہ ہر شخص اس کی بات سن رہا تھا۔ آس پاس گھومتے سیاح بھی اسی کی جانب متوجہ تھے۔ اور پھر محبت آنن فانن آئی اور میں ساکت کھڑا بس دیکھتا رہ گیا۔ ایک ایسی معصوم لڑکی کی محبت جو خود سے بہت بیزار ہے، جو انسانوں سے اکتا چکی ہے، جو ہر وقت غصے میں رہتی ہے، جسے شاید میں زہر لگتا ہوں۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ ایما نے گھبرا کر روز کو دیکھا۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ شاید فون سننے گئی تھی۔ لیکن میں اس لڑکی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں بت بنا بنا کر خود بت بن گیا تھا۔ اس کے آنے سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے لکڑی کی میز پر رکھے پھولوں میں ڈال کر کچھ نکالا۔ یہ ایک ڈبی تھی۔ اس کے اندر کیا تھا سب واقف تھے۔ میں اس لڑکی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں جینا چاہتا ہوں۔ میں تھک گیا ہوں خود سے، خدا سے لڑتے لڑتے۔ مجھے لگتا تھا وہ میرا دشمن ہے۔ پھر تمہیں اپنی زندگی میں دیکھ کر لگا کہ نہیں، وہ شاید مجھ پر بھی مہربان ہے، تبھی تمہیں میری زندگی میں بھیجا گیا۔ وہ اب مائک تھامے اسٹیج سے اتر آیا۔ شنایا نے اس کے وجود کو دھندلا ہوتے دیکھا، جبکہ ایما نے خود کو کسی گہرے کنویں میں گرتے پایا۔ وہ نہ ہوتی جو وہ اب تھی تو یہ سب اس کے لیے بہت حسین ہوتا۔ میں اس لڑکی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں جینا چاہتا ہوں۔ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کو آسان بنانے میں میری مدد کر دے۔ وہ قدم قدم اس کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس لڑکی سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ماسیل کو پھر سے جینا سکھا دے۔ وہ لڑکی مجھے اپنا بنا لے یا وہ لڑکی خود میری بن جائے۔ وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ ایما کو لگا تھا وہ گر جائے گی۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی۔ اس نے ہاتھ رکھ کر کرسی کا سہارا لیا۔ میں ماسیل، جو شادی جیسے رشتے پر اعتبار نہیں کرتا، میں آج اس لڑکی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایمان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ان تمام اصولوں پر جن پر وہ مجھے اپنا لے، جن پر وہ مجھے چلنے کو کہے۔ کیا وہ لڑکی میری بننا چاہے گی؟ اس نے وہ خوبصورت ڈبی کھول کر ایما کے سامنے کی۔ ڈائمنڈ کی رنگ جگمگ کر رہی تھی۔ چاروں جانب یس یس کا شور گونج اٹھا۔ اس کے چہرے پر کتنے رنگ تھے۔ اسے لگتا تھا وہ اسے اپنا لے گی، لیکن اس کی خاموشی لمبی ہو گئی۔ وہ اس سے گھور رہی تھی اور ماسیل نے ان آنکھوں میں پھر سے سمندر امٹتے دیکھا۔ شور یکدم تھما۔ سب اب ایما کا جواب سننے کو بے چین تھے۔ خاموشی بڑھتی گئی اور پھر ٹوٹ گئی۔
آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے مسٹر ماسیل کہ آپ جو چاہیں گے وہ پا لیں گے؟ اتنا زہر خند لہجہ وہ ساکت رہ گیا۔ موت سے خاموشی چھا گئی۔ شنایا چونک کر سیدھی ہوئی۔ میں تو تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایمان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ ہاں، وہ ایمان تھی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ ماسیل کے چہرے پر بے یقینی سی چھا گئی۔ میں نے آپ کو انکار کیا تھا، بہت پہلے، شروع سے ہی۔ انکار کا مطلب انکار ہوتا ہے مسٹر ماسیل۔ وہ پوری قوت سے چلائی۔ دور کہیں بجلی زور سے کڑکی۔ بادل تیزی سے اپنی جگہ بنانے لگے۔ آسمان برسنے کو تیار تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ باقی لڑکیوں کی طرح میری نہ ہاں میں بدل جائے گی؟ آخر جانتے ہی کتنا ہے آپ مجھے۔ وہ بہت سارا غبار نکال رہی تھی۔ یہ سب کرنے سے پہلے آپ نے مجھ سے میری مرضی پوچھی؟ نہیں نا؟ تو سوچا کیسے آپ نے یہ سب؟ ایمان کو لگ رہا تھا اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے سر سے اٹھی اور پورے وجود خود کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتی نیچے جھکی۔ ایمان! ماسیل بے اختیار اس کی جانب بڑھا۔ وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، وہ پھر سے چلائی۔ اب کی بار بادلوں نے گرجنا شروع کیا۔ بہت سے لوگ جا چکے تھے۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں کسی اور کی امانت ہوں، خیانت نہیں کر سکتی۔ بارش کی پہلی بوند گری اور ماسیل کو اپنا وجود جل کر راکھ ہوتا محسوس ہوا، اور تبھی وہاں روز آئے۔ ایما، ایما تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی جانب بڑھی۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میں انگیجڈ ہوں۔ یہ بھی بتایا تھا کہ مجھ سے وفا نہیں ہوتی۔ پھر بھی تم نے انہیں یہ سب کرنے دیا۔ وہ اب روز کو دور دھکیلتی اس پر چلائی۔ میں کوئی بت نہیں ہوں جسے آپ بنا کر اپنے اسٹوڈیو میں سجا لیں گے۔ میں ایمان ہوں، اور میں کسی اور کی ہوں۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ وہ پلٹی اور بھاگی۔ اس نے مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ ماسیل کی حدود سے دور نکل جانا چاہتی تھی۔ بارش موسلا دھار برسنے لگی۔ روز بھی اس کے پیچھے بھاگی، جبکہ ماسیل وہیں ڈھہ گیا۔ چاروں جانب جلتی آگ بجھ گئی تھی۔ اب دھواں نکل رہا تھا جو جلد بجھنے والا تھا۔ سب راکھ ہو چکا تھا۔ ماسیل! شنایا کو سمجھ نہ آیا اسے رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے۔ اس نے ماسیل کے قریب بیٹھتے اس کو تھاما۔ جیسے ہی اس نے ماسیل کو چھوا، اگلے ہی پل ماسیل نیچے گر گیا۔ اسے استھما تھا۔ وہ اپنی سانسیں بھول چکا تھا۔ خوبصورت شام بدصورت رات کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ آج انہیلر بھول آیا تھا۔ آج بہت عرصے بعد اسے اٹیک ہوا تھا، اور یہ زیادہ تر کسی الرجی یا پھر سٹریس سے ہوتا تھا، اور اس وقت اس کے ساتھ جو ہوا تھا اس کا اپنی سانسیں بھولنا بنتا تھا۔ ماسیل، ماسیل آنکھیں کھولو، سانس لو۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ بارش میں دونوں کا وجود پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ 3 گھنٹے بعد وہ دونوں اسپتال میں تھے۔ وہ اب ٹھیک تھا، پر پتھرا سا گیا تھا۔ کوئی کسی کی اتنی محبت کو کیسے دھتکار سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی تھی؟ کیوں اسے کبھی ماسیل کی محبت نظر نہیں آئی؟ وہ رونا چاہتا تھا، پر وہ ماسیل دبت ساز تھا۔ وہ کیسے رو سکتا تھا؟ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ گلاس ونڈو پر بہتا بارش کا پانی دیکھ رہا تھا۔ اسے اس وقت اپنے آپ اور اس رات سے نفرت ہو رہی تھی۔ کیا سوچا تھا اس نے، اور کیا ہو گیا تھا؟ بھلا اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ اگر ایمان اس سے ہنس کر بات کر لیتی تھی تو وہ اس سے محبت بھی کرتی، یا اس کی محبت قبول ہی کرتی؟ وہ پتھر دل تھی۔ اس نے آج تک ماسیل کا دل نہیں رکھا تھا، اور آج وہ پوری ماسیل کو کیسے رکھ لیتی؟ اور اسے کیسے نہ پتہ چلا کہ وہ کسی اور کی تھی؟ اسے تو آج تک وہ اپنے آپ کی بھی نہیں لگی تھی۔ ایمان کی باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا اس کا دل نکال کر کانٹوں پر پھینک دیا گیا تھا، اور کسی باریک کپڑے کی طرح ادھیڑ دیا گیا ہو۔ اسے ایمان کا وہ روپ نہیں بھول رہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ مر جائے گی۔ کیا میرا وجود اتنا خلیص ہے؟ اسے ایک دم خود سے نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے کھڑکی کے پرے آسمان کو دیکھا، اور پھر آسمان پر بسنے والے کو پکارا۔ نفرت، نفرت اور بس نفرت، مجھے یہیں ملا۔ اس نے سانس لینا چاہا، پر آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹک گیا، اور وہ سانس نہ لے پایا۔ چلو ماسیل، گھر چلتے ہیں۔ شنایا نے آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ماسیل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ اسے پہلے ہی پچھلے دنوں بخار تھا، اور آج تو پھر وہ بارش میں بھیگ گیا تھا۔ خدا کسی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ چلایا، اور اس کے ساتھ اس کا سانس پھر سے اکھڑا۔ سردیوں میں یہ بیماری بڑھ جاتی تھی۔ اسے خود کا بہت خیال رکھنا پڑتا تھا۔ شنایا نے اس کی کمر سلائی اور اسے انہیلر دیا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ ایمان عرف ایما کا جا کر منہ نوچ لے۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، لیکن تڑپ رہا تھا۔ وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے لگا تھا اسے میرے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح اڑ گیا تھا۔ دروازے پر مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ ایمان کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اسے مائیگرین کا ایسا اٹیک ہوا تھا کہ اسے لگ رہا تھا آج اس کے دماغ کی ساری نسیں پھٹ جائیں گی۔ وہ میڈیسن لے چکی تھی، لیکن اب تک کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اب اپنے معمول کے ٹراؤزر شرٹ میں تھی۔ آنکھیں سوج چکی تھیں۔ روز اسے گھر تک تو لے آئی تھی، پر وہ بری طرح ناراض تھی۔ وہ اسے دبا دیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا یقین تھا ایما نے ماسیل کے ساتھ زیادتی کی تھی۔
ایمان کو آج کی رات کسی عذاب کی مانند لگ رہی تھی۔ دروازے پر ہوتی مسلسل بیل اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگنے لگی۔ وہ اٹھی اور جا کر دروازے کی سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو شنایا کو باہر کھڑا پایا۔ اس کا سر پھر سے گھوما۔ وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتی تھی پر شنایا بھیگی ہوئی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہی اور بیل بجاتی رہی۔ مجبوراً ایمان کو دروازہ کھولنا پڑا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا شنایا سے دیکھتے ہی غضبناک ہوتی اندر آئی۔ ایمان کو لگا تھا وہ ماسیل کی سفارش کرنے آئی ہوگی، لیکن اس نے اندر داخل ہوتے ایمان کو اتنا زوردار دھکا دیا کہ وہ بیلنس نہ رکھ پائی اور گھوم کر دائیں جانب رکھے میز پر گری۔ اس پر ایک وزنی بھاری مورتی رکھی تھی۔ وہ ایمان کی پیشانی پر لگی اور ایمان درد سے کرا اٹھی۔ وہ بمشکل کھڑی ہوئی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کوئی حور پری ہو یا کہیں کی شہزادی ہو؟ شنایا اب بری طرح چیخ رہی تھی۔ پہلے تم نے ماسیل کو مجھ سے چھینا، اپنی اداؤں میں پھنسایا، اور اب تم نے اسے اتنا بڑا زخم دیا۔ تمہاری وجہ سے وہ آج موت کے منہ میں جاتے جاتے بچا ہے۔ وہ اس پر چلا رہی تھی جبکہ ایمان نے اپنی پیشانی تھام رکھی تھی جس سے خون ابلنے لگا تھا۔ شور کی آواز سن کر روز وہاں آئی اور ایمان کے بہتے خون کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ میں نے تمہیں موقع دیا، تم نے گوا دیا، آج کے بعد یہاں نظر مت آنا۔ وہ بے خوف چلا رہی تھی۔ گیٹ آؤٹ، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں۔ بالآخر روز آگے بڑھی۔ اسے ماسیل اپنی ایما سے زیادہ عزیز نہیں تھا۔ اس منحوس لڑکی کو گیٹ آؤٹ کرو، کرسڈ ہے یہ۔ جب سے آئی ہے زندگی عذاب بن گئی ہے۔ وہ ایمان کی جانب اشارہ کرتے باہر نکلی۔ روز نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اب ایمان کی جانب بڑھی۔ اس کی ہتھیلیاں خون سے بھر چکی تھیں۔ وہ اب فرش پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شاید وہ اسی لائق تھی۔ وہ کرس تھی، ہمیشہ سے، سب کے لیے۔